اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ٹی وی۔ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دھندکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ دوستوں نے ہمارا چینل اردو انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ جو بات طے ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی سی ریاست اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ مورخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدی پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ مورخ سٹینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے، لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے، جو قائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جے شاہ کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ جیشا کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینی سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوگت میں کچھ علاقہ عطا کیا۔ لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ عثمان کے دور میں ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل۔ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے، بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ ارطغرل کا اناطولیہ 13ویں صدی کا اناطولیہ تھا۔ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی۔
جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال اور اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آماج گاہ نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ فنکل فرنٹیئر کے اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تصویر کھینچتی ہوئی بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدوشوں، نیم خانہ بدوشوں، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقینوں، مختلف پس منظر والے غلاموں، درویشوں، راہبوں اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرتے پادریوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، سکون اور مقدس مقامات کی متلاشی بے چین روحوں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن گئی۔ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ آ گئے، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے۔ اس عمل میں کچھ مسیحی ہلاک اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات میں داخل ہوئے، جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ سوگت کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبد الحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوگت میں ارطغرل کا مزار از سر نو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔